بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سافٹ ویئر انجینئرنگ کا آج ہمارا ہے لیکچر نمبر 43 اور میں آپ کے ساتھ فخر لودھی. آج کے لیکچر میں ہم اپنی اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے جو ہم نے پچھلے لیکچر میں شروع کی تھی، یعنی کہ ڈی بگنگ کیا ہے، کیسے کی جاتی ہے. آج کی بات شروع کرنے سے پہلے ایک بار چلتے ہیں پچھلے لیکچر پہ اور دیکھتے ہیں کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے کیا باتیں کی تھی تاکہ یہ بات ہمیں کرنے میں آسانی ہو. تو ڈی بگنگ کے حوالے سے ریکیپ. پچھلے لیکچر میں ہم نے جو ڈی بگنگ کا سلسلہ شروع کیا تھا اس پہ گفتگو کا، اس میں 2-3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں سمجھنی. وہ یہ ہے کہ ڈی بگنگ جو ہے، اگر آپ کو یاد ہو جو ہم نے بات کی تھی کہ کیپرز جونز کی اسٹڈی کے مطابق 20% of the cost incurred in the maintenance life cycle, مینٹننس والے اسٹیج میں لائف سائیکل کے 20% اس کی کاسٹ جو ہے اٹ از ڈیو ٹو ڈیفیکٹس جو پہلے پیدا ہو گئے ہوتے ہیں، ان ڈیفیکٹس کو ٹھیک کرنا اور اس سسٹم کو چلاتے رکھنا. یہ 20% آف دی ٹوٹل مینٹننس کاسٹ ہے. اور مینٹننس کاسٹ اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے پہلے بات کی تھی کہ پورے سسٹم کی کاسٹ کا آلموسٹ 2/3 وہ مینٹننس کی کاسٹ کے زمرے میں آتا ہے. 2/3 کا 20% اس از اے ہیوج نمبر اینڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اونلی ان دا مینٹننس اسٹیج. ڈی بگنگ کی اگر ہم بات کریں تو ڈی بگنگ آپ کو شاید مینٹننس اسٹیج سے پہلے بھی آپ کو ضرورت پڑے گی، شاید کیا آپ کو یقیناً اس کی ضرورت پڑے گی. وہ کب؟ جب آپ کا سسٹم جو ہے ٹیسٹنگ میں چلا جاتا ہے. ٹیسٹنگ والے جب ڈیفیکٹس رپورٹ کرتے ہیں، ان ڈیفیکٹس کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، ان کا سورس، اینڈ دین یو ہیو ٹو فکس دوز ڈیفیکٹس. سو دیٹ از وٹ یو ہیو ٹو ڈو. یو ہیو ٹو ڈی بگ یور پرابلمس. تو ڈی بگنگ ایک انتہائی امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہے. اٹ از اے ویری ٹائم کنزیومنگ ایکٹیویٹی. اٹ از اے ویری کاسٹلی ایکٹیویٹی. اور اس کی کاسٹ صرف ایک ڈائریکٹ کاسٹ نہیں ہے، اس کی انڈائریکٹ کاسٹ بھی ہے. اس کی ڈائریکٹ کاسٹ جو ہے اس کے بارے میں جو ہم نے بات کی تھی وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جس شخص نے یا جس ٹیم نے اس کو ڈیفیکٹ کو دیکھنا ہے، ریموو کرنا ہے، وہ ان کا جتنا ٹائم لگ رہا ہے دیٹ از دی ڈائریکٹ کاسٹ. لیکن آن ٹاپ آف دیٹ انڈائریکٹ کاسٹ اس کی کس طریقے سے ہے کہ جو سسٹم جس میں یہ خرابی پیدا ہوئی، جب وہ سسٹم بند ہوگا تو اس سسٹم کی جو کاسٹ ہے اس کے فیلئر کی، ہاؤ مچ از دیٹ، اور جتنی دیر وہ بند رہے گا اس پہ کتنا فالتو نقصان اٹھایا جا رہا ہے، دیٹ ایڈز اپ ویری کوئکلی. اینڈ دیٹ اماؤنٹ ان مینی کیسز، اسپیشلی جہاں پر سسٹم کافی ڈسٹریبیوٹیڈ ہو، کافی بڑا انٹرپرائز سسٹم ہو، تو ان کیسز میں دس کاسٹ از ہیوج، دس نمبر از ہیوج. سو وی ہیو ٹو مینیمائز دیٹ کاسٹ. اور ڈی بگنگ کا اس کاسٹ سے ڈائریکٹلی تعلق ہے، کیونکہ جتنا جلدی آپ اس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اتنا جلدی آپ اس کو فکس کر پائیں گے، اتنا جلدی آپ سسٹم کو اپ کریں گے اور اتنی آپ کی بچت ہوگی. سو بیسیکلی ڈی بگنگ کا تعلق ڈائریکٹ کاسٹ سے صرف نہیں ہے بلکہ انڈائریکٹ جو سسٹم کے فیلئر کی وجہ سے جو ہوتی ہے، اور جتنا عرصہ سسٹم بند رہتا ہے اس کی جو کاسٹ ہے وہ بھی ڈی بگنگ کے حوالے سے امپورٹنٹ بن جاتی ہے. ڈی بگنگ کے حوالے سے ایک اور جو چیز امپورٹنٹ ہے سمجھنا، وہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے جس کاسٹ کی بات کی تھی، جب یہ سسٹم فیل ہوتا ہے اس ٹائم پہ مینٹننس ٹیم پہ ایک بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے، بیکاز یو ہیو ٹو مینٹین دس سسٹم، یو ہیو ٹو برنگ دس سسٹم بیک ٹو لائف. آپ نے اس کو دوبارہ زندہ کرنا ہے، دوبارہ اس کو کھڑا کرنا ہے، اور جتنا اس میں ڈیلے ہوگا اتنا نقصان اٹھایا جائے گا. تو اس وجہ سے دیٹ ٹیم از آلسو انڈر اے لاٹ آف پریشر. بڑی جلدی انہیں کام کرنا ہے. تو بیسکلی آئیڈیا از کہ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ پرابلمس کس طرح کے ہوتے ہیں، ان کی سمٹمز کیا ہوتی ہیں، اور ان سمٹمز کی وجہ سے جو پرابلم پیدا ہوتے ہیں ان کی خاص شکلیں، ٹپیکل ان کی شکلیں کیا ہوتی ہیں. اس حوالے سے ہم نے پچھلی بار اپنی گفتگو شروع کی تھی کہ بگز کی یا ڈیفیکٹس کی کلاسز کیا ہیں، ان کی سمٹمز کیا ہیں، اور ان سمٹمز کی ٹپیکل ایگزامپل، ان ڈیفیکٹس کی ٹپیکل ایگزامپلس کیا ہیں. اس سلسلے میں ہم نے چند ایگزامپلس دیکھی تھی. سب سے پہلے ہم نے میموری لیک کے بارے میں دیکھا تھا، پھر ہم نے لاجیکل ایررز کو دیکھا تھا، پھر ہم نے کچھ کوڈنگ ایررز کو دیکھا تھا. آج ہم اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے اور مزید چند ایگزامپلس کو، مزید چند کلاسز کو ہم دیکھیں گے، ان کی سمٹمز کو
اسٹڈی کریں گے اور یہ کوشش کریں گے سمجھنے کی کہ یہ ڈیفیکٹس کس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اس کی ٹپیکل کلاسیکل خاص ایگزامپلس کون سی ہیں. تو آئیے چلتے ہیں ان سلائڈس کی طرف ذرا دیکھتے ہیں. آج جو ہم پہلی کلاس آف ڈیفیکٹس یا پہلی کلاس آف بگس جو ہم دیکھیں گے، دیز آر کلاسیفائڈ ایز میموری اوور رنس. وٹ از اے میموری اوور رن؟ میموری اوور رن کیا چیز ہوتی ہے؟ بیسکلی a memory overrun occurs when you use memory that does not belong to you. This can be caused by overstepping an array boundary or by copying a string that is too big for the block of memory it is defined to hold. Memory overruns were once extremely common in the programming world because of the inability to tell what the actual size of something really was. سو میموری اوور رن کیا چیزیں ہیں؟ یہ ایسی چیزیں ہیں جہاں پر آپ کو میموری ایلوکیٹ کرتے ہیں، لیکن جو آپ کو ضرورت ہوتی ہے، جو آپ نے ڈیٹا رکھنا ہوتا ہے، وہ جتنی آپ نے میموری ایلوکیٹ کی ہوتی ہے اس سے زیادہ ہوتا ہے. یہ بیسکلی اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ پوائنٹرز کے ذریعے میموری کو یوز کر رہے ہوں. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ایرے کا جو انڈیکس جو ہوتا ہے، انڈیکس یہ اصل میں پوائنٹر ہی ہوتا ہے. تو جب آپ اس کے ذریعے آپ میموری کو یوز کر رہے ہوں، اس سے میموری میں کوئی چیز لکھوا رہے ہوں، تو میموری اوور رن بیسکلی اکثر آپ اس باؤنڈ سے ایکسیڈ کر جاتے ہیں، اس سے باہر نکل جاتے ہیں اور اس کی ایڈجیسنٹ جو میموری ہے اس میں کچھ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ میموری آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی. اٹ ڈز ناٹ بلانگ ٹو دیٹ پرٹیکولر ڈیٹا اسٹرکچر اور دیٹ ویریبل دیٹ از بینگ پوائنٹڈ ٹو بائی دیٹ پوائنٹر اور دیٹ از سپوزڈ ٹو بی پوائنٹڈ ٹو بائی دیٹ پوائنٹر. یہ کسی اور ویریبل یا کسی اور ایریے کی یہ کنٹرول میں ہونی چاہیے چیز، لیکن غلطی سے اس میں لکھا گیا کیونکہ آپ کا جو سائز تھا وہ چھوٹا تھا اور ایکچوئل ڈیٹا آپ کے پاس بڑا تھا. اس کی سمٹمز کیا ہیں؟ موسٹ کامن سمٹم جو اس کی ہے اوور رن کی، یہ پروگرام کریشز. اینڈ اف پروگرام کریشز کوائٹ ریگولرلی آفٹر a given routine is called, that routine should be examined for possible overrun condition. اس کی اور جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے سوچنے کی کہ if a routine in question does not appear to have any such problem, the most likely cause is that another routine called in a prior sequence and has already trashed variables or memory blocks. یہ چیز بڑی ضروری ہے سمجھنی، امپورٹنٹ ہے. یہ کیا چیز ہے کہ میموری اوور رنس کی وجہ سے آپ میموری میں کسی ایسے ایریے میں جا کے لکھ دیتے ہیں کچھ چیز جو یو ور ناٹ سپوز ٹو رائٹ. آپ اس جگہ پہ تو پروگرام کریش نہیں ہوا، لیکن جب دوسری روٹین میں پہنچے جہاں پر ایکچولی اس ویریبل کو یوز کرنا تھا جس کی آپ نے میموری یوز کرتے ہوئے اس میں اوور رائٹ کر دیا، تو اس جگہ پہ اسے غلط کوئی کنڈیشن ملتی ہے یا گاربیج ملتی ہے کچھ ہے تو مس بیہیو کرتا ہے، کریش کر سکتا ہے، ان ایکسپیکٹڈ بیہیویئر ہو سکتا ہے. جب آپ اس کو ڈیبگ کرتے ہیں تو بظاہر اس میں دیکھنے میں کچھ چیز نہیں لگتی، لیکن پرابلم اس پرٹیکولر فنکشن یا اس ایریا میں نہیں ہوتا، پرابلم کہیں اور ہوتا ہے جو یہاں پر نظر آ رہا ہوتا ہے. اس وجہ سے یہ چیزیں کافی مشکل ہوتی ہیں ڈیبگ کرنی. بیسکلی وٹ یو نیڈ ٹو ڈو از یو نیڈ ٹو چیک دی ٹریس لاگ آف دی کالڈ روٹینس لیڈنگ اپ ٹو دی ون ود دی پرابلم جہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے. سو بیسکلی وہ جو آپ کا جو لاگ جو ہے پورا سیکوینس جہاں جس آرڈر میں فنکشن کال ہوئے ہیں یا روٹینس کال ہوئی ہیں ان کو آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے، اور انہی میں سے آپ کو پرابلم آئیڈینٹیفائی کرنے کے چانسز آپ کو ہوں گے. تو بیسکلی آپ نے پورے ٹریک کو دیکھنا ہے، پورے ٹریک کو ٹریس کرتے ہوئے ایک ایک کو دیکھتے ہوئے جانا ہے اور دیکھنا ہے کہ اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، اور پھر آپ کو وہ پرابلم نظر آ سکتا ہے. ایگزامپلس اس کی چند ایک ہم دیکھتے ہیں، اور کچھ اس کی جو کلاسیکل ایگزامپلس ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ بیسکلی یہ ایک ٹپیکل سی سینیریو ہے جس میں دیر آر ٹو ایریز. پہلی ایرے جو ہے وہ اصل میں ایرے ہے جس میں آپ نے ڈیٹا رکھنا ہے، اور دوسری ایرے جو ہے وہ ایکچولی پروگرامر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ پرابلم کیا ہے، تو بیچ میں ایک ایرے ڈال دی اور اس سے یہ پرابلم فکس ہو گیا. یہ ایک ٹپیکل ایک ایگزامپل ہے میموری اوور رن کی، ایک سمٹم ہے میموری اوور رن کی کہ جب آپ بیچ میں اس طریقے سے کوئی فالتو ڈمی ویریبلز، ڈمی بفرز بیچ میں آپ ڈال دیں اور اس سے آپ کا پروگرام چلنا ٹھیک ہو جائے، وہ کام جیسے کرنا چاہیے تھا ویسے کام کر رہا ہو،
تو یو شوڈ سسپیکٹ اینڈ ایکچولی اٹس اے ویری اسٹرانگ سمپٹم کہ یہ میموری اوور رن ہے. بہرحال اس پرابلم کو دیکھتے ہیں. یہ جو فنکشن جو ہے انٹ زیرو ایرے، اس میں یہ فار لوپ ہے جس میں 0 سے لے کے 99 تک یہ لوپ چلتی ہے. I is equal to 0 and I is less than 100. اور اس میں یہ جو پی ایرے آئی جو ہے یہ 0 پہ سیٹ کیا جا رہا ہے، یعنی کہ تمام ایرے کے ایلیمنٹس جو ہیں دے آر بینگ سیٹ ٹو 0. اب یہ دس از اے ٹپیکل ایگزامپل، کلاسیکل ایگزامپل آف میموری اوور رن. پرابلم اس میں کیا ہے کہ اوپر جو میکسیمم سائز ڈیفائن کیا گیا ہے، جو آپ کی جو ایرے تھی اس کا سائز تھا 50، اور یہ جب اس کو پی ایرے اور وہی ایرے پاس کی گئی جو دوسرے انیشلائز کے فنکشن سے، جو جی ایرے جس میں 50 ایلیمنٹس ہونے چاہیے تھے، جب اس کو پاس کی گئی تو اس نے 100 ایلیمنٹس کو انیشلائز کر دیا. اب ایرے کا سائز جو تھا وہ 50 تھا، اس نے اس سائز سے آگے بڑھتے ہوئے، اس کی باؤنڈری سے نکلتے ہوئے another 50 بائٹس یا 50 انٹیجرز کے برابر جو ایریا جو ہوگا اس کو اس نے 0 سیٹ کر دیا. اب وہ میموری ایریا وڈ بی ان somebody else's کنٹرول، یا کسی اور ویریبل کے لیے ہوگا، یا میموری یا کچھ وہاں پر کچھ پڑا ہوگا جو کسی اور کے پاس ہے. یہاں پر پروگرام کریش بھی ہو سکتا ہے، یہاں پر ویریبلس کی ویلیو چینج بھی ہو سکتی ہیں، عجیب و غریب طرح سے آپ کو بیہیویئر نظر آئے گا. تو یہاں پر پروگرامر نے کیا کیا، اسے کچھ سمجھ نہیں آئی، اتفاق سے اس نے بیچ میں ایک بفر ایڈ کر دیا 256 کیریکٹرز کا، اور اس سے یہ پرابلم ٹھیک ہو گیا. کیوں ٹھیک ہو گیا؟ کیونکہ یہ اس سے ایڈجیسنٹ میموری ایریا ہے. 50 کے بعد اگلی 50 جو انٹیجرز جو ہیں وہ اس ڈمی بفر ایریا میں لکھے گئے، اور اس سے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا. پرابلم جو تھا وہ بالکل بظاہر غائب ہو گیا، لیکن اصل میں یہ پرابلم فکس نہیں ہوا. اس کی ذرا میں آپ کو تھوڑی سی اور نشانی ذرا بتاتا چلوں یہاں پر میموری اوور رن کی. جب آپ کسی ویریبل کو دیکھیں جس میں عجیب و غریب کوئی ویلیو آ رہی ہے جو ویلیو نہیں آنی چاہیے آپ کے خیال میں، دس از اے بڑی اسٹرینج سی ویلیو ہے، تو اس کی نیبرہڈ کو ذرا چیک کریں. نیبرہڈ سے کیا مراد ہے کہ یو ہیو دس ویریبل، اور اس کے دائیں بائیں جو میموری ایریاز جو ہیں، میموری جو اس کی دائیں بائیں جو بائٹس جو ہیں، چند اوپر اور چند نیچے، ان کو ذرا ایگزامن کریں. اینڈ دس از ون ایگزامپل آف دیٹ سینیریو. ان دس پرٹیکولر کیس یہ جو میموری جو ویریبل تھا اس کا ایڈریس تھا 6E69614D ہیکس میں، اور یہ دس واز سپوز ٹو بی این انٹیجر، اسمال انٹیجر. جب اس کے دائیں بائیں میموری کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو ایز کیریکٹر اسٹرنگ اس کو پرنٹ کروایا گیا تو یہ کچھ اس طریقے سے سامنے آیا. یہاں پر یہ لکھا ہوا تھا 123 مین اسٹریٹ، then \n, that is new line, not on, then \n access, and so forth. So اس سے کیا چیز نظر آئی کہ یہ اس میں جو انفارمیشن پڑی ہے جب اس کو اسٹرنگ کے طور پہ آپ نے ایگزامن کر کے دیکھا تو دیٹ واز سم میننگ فل انفارمیشن. سو یو شوڈ امیڈیٹلی کم ٹو دس کنکلوژن کہ کوئی اسٹرنگ ٹائپ کا ویریبل ہے جس میں کوئی ویلیو لکھائی جا رہی ہے اور وہ اپنی باؤنڈ سے باہر نکل رہا ہے. جب اپنی باؤنڈ سے باہر نکل رہا ہے تو اس ویریبل میں جا کے، کیونکہ یہ اس سے ایڈجسنٹ تھا، اس نے کچھ لکھ دیا اور یہاں پر آپ کی جو پرانی ویلیو تھی وہ خراب ہو گئی. یہ میموری اوور رنز جس طریقے سے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، یہ ایک انتہائی مشکل پرابلم ہے اس کو ڈیبگ کرنا، بیکاز اس کی سمٹمز کیا ہیں کہ ایکچولی جس جگہ پہ پروگرام کریش ہو رہا ہو یا جس جگہ پہ آپ کو کچھ ویریبلز میں ان ایکسپیکٹڈ سی ویلیوز نظر آ رہی ہوں، ایسی چیزیں نظر آ رہی ہوں دیٹ یو آر ناٹ ایکسپیکٹنگ، اصل میں پرابلم وہاں نہیں ہوتا، اس سے کہیں پیچھے کئی بار ہوتا ہے. اس سے پہلے کسی روٹین میں، کسی فنکشن میں آپ نے اس چیز کا خیال نہیں کیا، وہاں پر میموری اوور رن ہو رہی ہے، ایرے باؤنڈ سے باہر جا کے ڈیٹا لکھوایا جا رہا ہے. اسٹرنگس کے کیسز میں یہ خاص طور پہ ہو جاتا ہے. یہ دو چیزیں، ایریز اور اسٹرنگس. ایرے کے کیس میں جو اس کا ایرے کا سائز تھا آپ نے انڈیکس اس سے بڑا یوز کر لیا، جب آپ نے اس سے بڑا انڈیکس یوز کر لیا تو آبویسلی وہ اس کی باؤنڈ سے باہر نکل گیا. اور انڈیکس یاد رکھیے کہ انڈیکس از بیسیکلی اے پوائنٹر، آلدو یہ اس کی ایبسٹریکشن ہے، آپ استعمال کرنے میں آسانی ہوتی ہے اس طریقے سے، لیکن اٹ از بیسیکلی اے پوائنٹر. سو یہ پوائنٹرز کی وجہ سے یہ پیدا ہوتے ہیں اور یہ بڑے مشکل ہوتے ہیں ڈیٹیکٹ کرنے. اس کی خاص سمٹمز جو ہیں، ویریبلس کی ویلیوز کرپٹ ہو جاتی ہیں.
اور اس کا طریقہ کیا ہے اس کو دیکھنے کا؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ جس ویریبل کی ویلیو کرپٹ ہو رہی ہو اس کے ذرا دائیں بائیں کچھ ویریبلس دیکھتے ہوئے کچھ ان کو پرنٹ کروانے کی کوشش کریں. اکثر جس طریقے سے میں نے کہا کہ دو اس کی مین وجوہات ہوتی ہیں, ایک تو اسٹرنگس اور دوسری ایریز. اگر اسٹرنگ کی وجہ سے ہوگا تو آپ کو کچھ میننگ فل ٹیکسٹ وہاں پر نظر آئے گا, اینڈ دین یو کین امیڈیٹلی کم ٹو دیٹ کنکلوژن کہ یہ میموری اوور رن کا پرابلم ہے. اور اگر وہ ایرے کا ہے تو دین یو ول ہیو ٹو گو بیک اینڈ ٹریس دیٹ پیچھے کہاں پر کون سی ایرے یوز ہوئی ہے, کیا وہ باؤنڈ سے باہر تو نہیں جا رہی. ایک اور امپورٹنٹ چیز یہاں پر آبزرو کرنا اور نوٹ کرنا ہے کہ یہ بعض اوقات یہ کانسٹنٹس جو ہیں لٹرل کانسٹنٹس یوز کرنے سے یہ پرابلم پیدا ہو جاتا ہے. اگر یہ 100 کی بجائے اگر آپ نے یہ کانسٹنٹ نیمڈ کانسٹنٹ یوز کیا ہوتا تو یہ پرابلم شاید جلدی ڈیٹیکٹ ہو جاتا. بہرحال دیٹ واز میموری اوور رن پرابلم. آئیں چلتے ہیں اب اپنے نیکسٹ کلاس آف بگس کی طرف. The next class of errors is classified as loop errors. یہ loop errors کیا ہوتی ہیں؟ یہ loop errors break down several different subtypes. They occur around a loop construct in a program. یہ جو دو تین طرح کی سب کیٹیگریز ہیں لوپ کی ایررز کی, یہ کون کون سی ہیں؟ First of all we have infinite loops, then we have off by one loops, and then improperly exited loops. یہ بیسیکلی تین بیسک مین کیٹیگریز ہیں لوپ ایررز کی. یہ کیا کیا ہوتی ہیں اس پہ ابھی ہم گفتگو کرتے ہیں. یہ جو تین بیسک کیٹیگریز ہیں میرا خیال ہے کہ شاید یہ آپ نے بھی کہیں نہ کہیں ضرور دیکھی ہوں گی. پہلی تو یہ ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا جو لوپ کا کنٹرول کا جو ویریبل جو ہے, جو کنڈیشن جو کنٹرول کر رہی ہے لوپ کی, دیٹ ویریبل از ناٹ اپڈیٹڈ. اٹ کین بی بائی دی وے بائی ڈیزائن کہ یہ لوپ انفائنائٹ لوپ ہے. آپریٹنگ سسٹم میں فار ایگزامپل انفائنائٹ لوپس ہوتی ہیں, آپ کا وہ پروگرام ہمیشہ چلتا رہتا ہے اور اس نے کبھی ٹرمینیٹ نہیں ہونا. لیکن اگر غلطی سے ہو جائے, کیا ہے کہ آپ کی جو کنڈیشن جو ہے وہ اپڈیٹ نہیں ہوتی اور پھر اس وجہ سے وہ لوپ انفائنائٹ لوپ کی شکل اختیار کر لیتی ہے. دوسری ون آف قسم کی جو ایرر ہے, آف بائی ون کی جو ایرر ہے, وہ کیا ہے کہ ایکچولی آپ کے جو انڈیکسز جو ہیں ایرے کے, دے اسٹارٹ فرام 0 to n-1. جو سائز جو ہوتا ہے اس سے ایک کم. اگر سی پلس پلس یا اس سے ملتی جلتی جو دوسری لینگویجز ہیں ان میں ایسے ہوتا ہے. ادروائز جب آپ کاؤنٹ کرتے ہیں ایرے کا سائز جب دیا جاتا ہے لیٹس سے 10, تو ایک ذہن میں جو پکچر بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ شاید اس کے انڈیکسز جو ہیں وہ 1 سے لے کے 10 تک ہوں گے. سو انڈیکس جو ہیں وہ آف سیٹ ہو گئے, 0 سے شروع ہونے کے بجائے 1 سے شروع ہوئے اور 9 پہ ختم ہونے کے بجائے 10 پہ ختم ہوئے. یہ آف بائی ون کی ایگزامپل ہے. ہم ذرا ڈیٹیل میں کنکریٹ ایگزامپلس کو بھی دیکھیں گے. اور تیسری جو ایگزٹ کے ہم نے مختلف کیسز دیکھے, اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نیسٹڈ لوپس کے بیچ میں سے ایگزٹ ہوتا ہے اور کبھی وہ جلدی ایگزٹ ہو جاتا ہے اور کبھی وہ دیر سے ایگزٹ ہوتا ہے, اینڈ دین اٹ کازز آل کائنڈز آف پرابلمس. اب ذرا چلتے ہیں, ذرا اس کی سمپٹمس کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کی کنکریٹ ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں. فرسٹ آف آل, اف یور پروگرام سمپلی لاکس اپ, repeatedly displays the same data over and over, or infinitely displays the same message box, you should immediately suspect an infinite loop error. ایک ہی چیز بار بار آپ کو نظر آ رہی ہے یا آپ کا سسٹم آگے بڑھ ہی نہیں رہا, آپ کسی طریقے سے اس کو بریک نہیں کر پا رہے, then this is a symptom for infinite loop. Off by one loop errors are quite often seen in processes that perform calculations. If a hand calculation shows that the total or final sum is incorrect by the last data point, you can quickly surmise that an off by one loop error is to blame. Likewise کہ اگر آپ کوئی گرافیکل ٹول یوز کر رہے ہوں جس میں اس ڈیٹے کو آپ پلاٹ کر سکیں یا ان کے کچھ ریلیشن شپس کو پلاٹ کر سکیں, یا ویسے ہی کوئی گرافیکل آؤٹ پٹ ہو, تو اس میں کونوں پہ آپ کو جو ڈیٹا ہے وہ ڈسٹارٹیڈ سا نظر آئے, یا باقی جگہ انفارمیشن ٹھیک ہے کہ اٹ از ان اے سیکوینس اور ان اے پیٹرن, لیکن کونوں پہ وہ ٹھیک نہیں ہے, دیٹ از اے سمپٹم اینڈ انڈیکیشن آف بائی ون ایرر. تیسری سمپٹم جو ہے لوپ ایررز کی وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی پروسیس کو دیکھیں, واچنگ فار اے پروسیس دیٹ ٹرمینیٹس ان ایکسپیکٹڈلی وین اٹ شوڈ ہیو کنٹینیوڈ, تو یہ تیسری طرح کی لوپ ایرر, یعنی کہ ایگزٹ
جہاں پر امپراپر ہو رہا ہے یہ اس کی ایرر ہے, امپراپر ایگزٹ کنڈیشن فار اے لوپ. تو یہ بیسیکلی 3 ایررز ہیں. تو یہ 3 کلاسز آف ایررز جو آپ نے دیکھی سمپٹمز ان کی کیا ہیں کہ پہلے کیس میں کہ آپ کی بالکل پروسیس لاک ہو جاتا ہے, کچھ آگے پروگرس نہیں نظر آ رہی, یا ایک ہی انفارمیشن بار بار آپ کو نظر آ رہی ہے, وہ ریپیٹ ہو رہی ہے انفائنیٹلی. ڈائلاگ باکس کھلتا ہے, جب آپ اوکے کرتے ہیں دوبارہ کھل جاتا ہے, پھر آپ اسے بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر وہ دوبارہ کھل جاتا ہے. دیز آر سمپٹمس فار انفائنائٹ لوپس. جو آف بائی 1 کی ایرر کیا ہے کہ آپ کے جو باؤنڈری پہ جو ڈیٹا ہے وہ ٹھیک طریقے سے بیچ میں نہیں آ رہا, شروع آپ 0 سے کرنے کی بجائے 1 سے کر رہے ہیں, اور ختم جو ہے وہ n-1 یا سائز -1 پہ کرنے کی بجائے سائز پہ ختم کر رہے ہیں. تو اگر آپ اس کو پلاٹ کریں گے, اس کے ریزلٹس کو پلاٹ کریں گے, تو آپ کو آخر پہ باؤنڈریز میں کچھ آپ کو ڈسکنٹینیوٹی آپ کو نظر آئے گی. وہ ڈسکنٹینیوٹی جو ہے وہ یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ یہ آف بائی 1 ایرر ہے. اور تیسری ایگزٹ کی جو ہے لوپ جو پراپر نہیں ہے وہ کیا ہے کہ جہاں پر لوپ کو کنٹینیو کرنا چاہیے وہاں پر یہ آپ لوپ سے باہر لے آتی ہے, اور یہ ٹپیکلی ایمبیڈڈ لوپس میں ہوتا ہے. آئیے اب چلتے ہیں ان کی ذرا ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں, کنکریٹ ایگزامپلس ان مختلف کیسز کی. یہ جو پہلی ایگزامپل جو ہے یہ ہے انفائنائٹ لوپ. اس ایگزامپل میں دیر از دس ڈن فلیگ وچ از یوز ٹو کنٹرول دس وائل لوپ, اور یہ وائل لوپ سے پہلے اٹ از انیشلائز ٹو فالس, اینڈ ایز لانگ ایز اٹ از فالس یہ وائل لوپ یہ چلتی رہے گی. اچھا, اب یہ جو کنٹرول فلیگ جو ہے یہ اندر وائل لوپ کے اندر یہ ایک اف کنڈیشن میں دس از بینگ سیٹ, اور بظاہر یہ پروگرام پڑھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ اگر یہ کنڈیشن, یہ جو اف کی کنڈیشن جو ہے یہ اگر جب ٹرو ہوگی تو یہ فلیگ سیٹ ہو جائے گا, اور جب فلیگ سیٹ ہو جائے گا تو ایٹ دیٹ ٹائم پھر یہ کنٹرول جو ہے یہ لوپ سے باہر آ جائے گا, کیونکہ اس وقت فلیگ کی ویلیو ٹرو ہو جائے گی. ہوتا یہ ہے کہ یہ جو کنڈیشن جس کیس میں یہ فلیگ کی ویلیو یا لوپ کے کنٹرول کی ویریبل کی ویلیو جو سیٹ کی جا رہی ہوتی ہے, یہ کنڈیشن بعض اوقات ایسی ہوتی ہے وچ از امپاسبل, یہ ہو ہی نہیں سکتی, اور اس وجہ سے یہ ویلیو کبھی سیٹ ہی نہیں ہوگی. جب یہ ویلیو سیٹ نہیں ہوگی تو یہ آپ کی لوپ جو ہے یہ ایک انفائنائٹ لوپ کی شکل اختیار کر لے گی, اور اٹ ول ناٹ ٹرمینیٹ. دوسری ایگزامپل جو آف بائی 1 کی ایگزامپل ہے, ونس اگین دس از اے ٹپیکل ایگزامپل آف بائی 1. اس میں آپ کی جو ایرے جو ہیں وہ اٹ اسٹارٹس فرام ایدر 1 اگر 1 سے اوپر تک جا رہی ہو, یا اٹ اسٹارٹس فرام سائز اگر سائز سے نیچے کی طرف آ رہی ہو. تو کسی ایک طرف یہ غلطی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں, کیونکہ مینٹلی یو ڈو ناٹ اسٹارٹ کاؤنٹنگ فرام 0 بٹ یو اسٹارٹ کاؤنٹنگ فرام 1 ٹو دیٹ سائز انسٹیڈ آف کاؤنٹنگ فرام 0 ٹو سائز -1. تو دس از دیٹ ایگزامپل. ان دس آئی از انیشلی سیٹ ٹو 50, اور یہ وائل کی ہے ایز لانگ ایز آئی از گریٹر دین اکول ٹو 0. اب آپ ایرے میں کچھ ویلیو ڈال رہے ہیں, اس کو انیشلائز کر رہے ہیں, اینڈ دین آئی از ڈیکریمنٹڈ بائی 1, آئی از اکول ٹو آئی -1. اصل میں کیونکہ آئی کی ویلیو یہ یہاں پر 50 سیٹ کی تھی, اٹ شوڈ ہیو بین سیٹ ٹو 49, اور پھر یہ 50 پر چلے گا, کیونکہ جو ٹیسٹ فار ٹرمینیشن از وہ ہے کہ جب آئی کی ویلیو 0 سے کم ہوگی تو اس وقت یہ ٹرمینیٹ ہو جائے گا. تو یہ لوپ 51 بار چلے گی انسٹیڈ آف 50 ٹائمس. سو یہ آف بائی 1 کی ایگزامپل ہے, ٹپیکل ایگزامپل ہے. تیسری جو امپراپر ایگزٹ کی ایگزامپل ہے, دس از ونس اگین یہ ایک بہت کامن پرابلم ہے, اور ریلیٹیولی اسپیکنگ یہ ذرا تھوڑا سا مشکل ہے پہلے 2 پرابلمس کی نسبت پکڑنا. لیکن آپ کی وہی سمپٹم کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوپ جو ہے یہ اندر جانی چاہیے تھی, لیکن یہ جلدی ٹرمینیٹ ہو رہی ہے. یہ کوڈ اگر آپ اس کو دیکھیں, دیر از دس فار لوپ, اور اس فار لوپ کے اندر دیر از دس وائل لوپ. سو دیر از ایمبیڈڈ لوپ ان سائڈ اندر لوپ. یہ وائل لوپ جو ہے فار لوپ اٹ اسٹارٹس فرام آئی از اکول ٹو 0 اینڈ اٹ گوز فرام 0 ٹو میکسیمم اٹریشنز, اور آئی از انکریمنٹڈ بائی 1. n index is initialized to 0, which is the loop control variable for the while loop. Or while loop mein we are saying کہ as long as this loop control variable n index is less than 20, we do something, in this case we compute something, and then we increment this loop control variable by 1. جب یہ 21 پہ پہنچا تو اس کے بعد یہ for کی سیکنڈ اٹریشن شروع ہو گئی. جب سیکنڈ اٹریشن شروع ہوئی
تو یہاں پر کیا پرابلم ہوا؟ وٹ از دی ویلیو آف انڈیکس وین دی سیکنڈ ایٹریشن آف فور لوپ اسٹارٹس. اگر آپ اس وائل لوپ کے کنٹرول ویریبل کو آپ دیکھیں تو اس کی ویلیو فور لوپ سے باہر سیٹ ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جب اس کی ویلیو آپ نے 0 کر دی تو پہلی اٹریشن میں اس کی ویلیو 0 تھی جب یہ وائل کے اوپر پہنچا کنٹرول اور وہ وائل کی لوپ ٹھیک طریقے سے چلی. جب دوسری اٹریشن آئی سو سنس دی ویلیو از ناٹ ریسیٹ ٹو 0 تو یہاں پر اس کی ویلیو 21 ہوگی جو پہلے وائل لوپ کے اندر پہلے سیٹ کی جا چکی ہے, اور دوبارہ یہ کنٹرول کبھی وائل لوپ کے اندر نہیں جائے گا جب تک یہ کنٹرول فور لوپ کے اندر ہے. تو دیٹ از این ایگزامپل آف امپراپر لوپ ایگزٹ. یہ بڑی کامن یہ چیزیں ہیں, یہ 3 بڑی کامن ایگزامپلس ہیں. یہ لوپ کی جو کنٹرول کی وجہ سے جو پرابلمس پیدا ہوتے ہیں, دیز آر ون آف دی موسٹ کامنلی occurring کائنڈ آف پرابلمس. یہ بہت کامن پرابلمس ہیں. ان کی یہ 3 مختلف جو کیٹیگریز جو ہم نے دیکھی, انفائنائٹ لوپس, آف بائی ون اور امپراپر ایگزٹ فرام لوپ, بڑا کامنلی occurring ہے. ان کی سمٹمس کو آپ یاد رکھیے. پہلے کیس میں یہ ہے کہ یہ لوپ جو ہے وہاں سے باہر نہیں نکل رہا, اس میں سٹک ہو گیا پروگرام, بار بار آپ کو ایک ہی ڈیٹا نظر آ رہا ہے, ڈائلاگ باکسز, یا آپ کی لگتا ہے کہ کوئی کسی قسم کی پروگرس نہیں ہو رہی. دیٹ از اے سمٹم آف انفائنائٹ لوپ. دوسرے کیس میں آف بائی ون کے کیس میں جب آپ کو آخر پہ باؤنڈریز پہ ڈیٹا آپ کو ٹھیک نظر نہ آئے, وہاں پر کچھ آپ کو پرابلم نظر آئے, دیٹ از دی سمٹم آف بائی ون ایرر. اور جب آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کا کنٹرول ایک آدھ ایٹریشن کے بعد یہ ٹھیک کام نہیں کر رہا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ نے امپراپر ایگزٹ ہو رہا ہے. اس کے کنٹرول کے کچھ ویریبلس کو آپ نے پراپرلی اپڈیٹ نہیں کیا, آپ نے پراپر ان کو نہیں رکھا. ونس اگین میں یہ اس پہ دوبارہ ریٹریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑی کامن پرابلم ہے, اس وجہ سے اس پہ آپ کو خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. نیکسٹ جو چیز ہم دیکھیں گے وہ ہے پوائنٹر سے ریلیٹڈ ایرر. پوائنٹر سے ریلیٹڈ ایررز ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں, جہاں پر میموری لیک کی ہم نے بات کی تھی اور میموری اوور رن کی بات کی تھی. یہ تیسری طرح کی پوائنٹر کی ایرر ہے, گو کہ یہ ڈینگلنگ پوائنٹر کی ایرر ہے, جو میموری اوور رن میں بھی اسی طرح کا پرابلم ہو جاتا ہے, اس سے بھی اسی طرح کا پرابلم ہو جاتا ہے. لیٹس سی کہ یہ کیا چیز ہے. A pointer error is any case where something is being used as an indirect pointer to another item. So basically جب آپ پوائنٹر یوز کرتے ہیں تو وہاں پر اس طرح کا پوائنٹر ایرر پیدا ہو جاتا ہے. اور وہ کیوں پیدا ہوتا ہے کہ یہ بیسکلی 3 کیٹیگریز اس کی ہیں. ان انیشلائز پوائنٹرز, جو آپ نے پوائنٹر بنایا لیکن اس کو آپ نے انیشلائز نہیں کیا, اور وہ کسی ایسی اس میں کچھ گاربیج پڑی ہے, دیٹ گاربیج کین بی اینی تھنگ, اور جب آپ نے اس کو یوز کرنا شروع کیا تو وہ غلط جگہ پہ وہ پہنچ گیا. These pointers that are used to point at something but we fail to ever assign them something to point at. There are deleted pointers which continue to be used. یہ کون سے پوائنٹرز ہیں کہ آپ نے پوائنٹر کو ڈیلیٹ کر دیا, اس کے بعد انیشلائز کیے بغیر آپ نے دوبارہ اس پوائنٹر کو یوز کرنا شروع کر دیا. اب دیٹ ایریا ہیز بین سینٹ بیک ٹو دی آپریٹنگ سسٹم, اور ہو سکتا ہے کہ وہ ایریا کسی اور کو اسائن کر دیا جائے. بہرحال یہ ایریا آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. جب ایسے ڈیلیٹڈ پوائنٹر کے ذریعے آپ میموری کو ایکسیس کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ اس میں گڑبڑ ہوگی, اس میں آپ کو پرابلم آئیں گے. تیسری طرح کی پوائنٹر ایرر از آف انویلڈ پوائنٹرز. این انویلڈ پوائنٹر از سم تھنگ دیٹ از پوائنٹنگ ٹو اے ویلڈ بلاک آف میموری but that memory does not contain the data you expect it to. یہ کون سے پوائنٹرز ہیں؟ یہ وہ والے پوائنٹرز ہیں کہ آپ نے ایک میموری ایریا ایلوکیٹ کروایا, وہ اس کا آپ نے پوائنٹر آپ نے بنا دیا. اب that pointer is pointing to that memory area. اب آپ نے اس کو ٹائپ کاسٹ کر دیا کسی اور ٹائپ میں, مثلا ایک اسٹرکچر تھا, اب آپ نے دوسرے اسٹرکچر میں اس کو ٹائپ کاسٹ کر دیا اور اس کے انٹرنل کمپوننٹس کو آپ نے ایکسیس کرنا شروع کر دیا تھرو دیٹ پوائنٹر. اب دیٹ میموری ایریا از لیگل, دیٹ پلیس از لیگل, آپ ٹھیک جگہ پہ اس کو پوائنٹ کر رہے ہیں, لیکن دی اسٹرکچر از انکریکٹ. جس اسٹرکچر کو آپ ایکسیس کرنا چاہ رہے ہیں یہ اس کے بیچ میں اسٹرکچر وہ نہیں ہے, تو آپ کی جو چیز ملے گی وہ آپ کو وہاں پر گڑبڑ ہو جائے گی. یہ ذرا ایک چیز اس پہ نظر ڈال لیجیے, یہ دیکھ لیں کہ یہ جو ہم نے پہلے جو پوائنٹر سے ریلیٹڈ ایررز کی ہم نے بات کی تھی, میموری لیکس کی اور میموری اوور رن کی, یہ اس سے سلائٹلی ڈفرینٹ ہم بات کر رہے ہیں.
میموری لیک کے کیس میں وٹ وی سیڈ واز کہ آپ میموری ایلوکیٹ کروا کے اس کو ڈی ایلوکیٹ کرنا بھول گئے ہیں. جب پوائنٹر آپ نے دوسری میموری لوکیشن کو آپ نے پوائنٹ کیا, اس پوائنٹر میں اٹ سیلف کوئی غلطی نہیں تھی, لیکن جو پہلے جس جگہ کو پوائنٹ کر رہا تھا اس کو آپ نے واپس نہیں کیا. اسی طریقے سے میموری اوور رن میں جہاں پر وہ دیٹ واز انٹینڈیڈ ٹو پوائنٹ ایٹ, اب اس ایریے سے آپ نے بڑا آپ کے پاس ڈیٹا ہے جس کو آپ بیچ میں ڈال رہے ہیں, اس کی وجہ سے اس کی باؤنڈ سے آپ باہر نکل رہے ہیں. ان دس پرٹیکولر کیس یہ پوائنٹر ایررز اس چیز سے کنسرن کرتی ہیں کہ یا تو آپ کے پاس پوائنٹرز ایسے ہوں جو آپ نے انیشلائز نہیں کیے. وہ کیا ہے کہ پہلے آپ نے پوائنٹر بنایا ایک پوائنٹر ٹائپ کا ویریبل اور اس کو یوز کرنا شروع کر دیا, یا آپ نے پوائنٹر ڈیلیٹ کر دیا اور اس کے بعد اس کو یوز کرتے رہے. یہ دو چیزیں ہیں. یا انویلڈ پوائنٹر کون سا ہے کہ وہ پوائنٹر بھی ٹھیک ہے, آپ نے اس کو میموری ایریا بھی ایلوکیٹ کیا, میموری ایریا بھی ٹھیک ہے, ٹھیک جگہ پہ پوائنٹ کر رہا ہے, لیکن آپ نے ٹائپ کاسٹ کرتے ہوئے یا کسی طریقے سے امپلیسٹ یا ایکسپلیسٹلی اٹ از ناؤ پوائنٹنگ with this expectation کہ the memory area belongs to a different type of structure, not the same type of structure جس سے یہ initially بنایا گیا تھا. تو اس سے کیا ہوگا, جب آپ نے شروع میں کچھ آپ نے ڈیٹا بیچ میں ڈالا ہے, لیٹس سے کہ ایک اسٹرکچر ہے جس میں ایکس اور وائی دو کمپوننٹس ہیں اور وہ اس کی ٹائپ کچھ ہے, اور دوسرا اسٹرکچر جو ہے اس میں اے اور بی کمپوننٹس ہیں اور ان کی ٹائپ کچھ تھوڑی سی فرق ہے. ایک کے کیس میں آپ انٹیجرز ایکس اور وائی ہے اور دوسرے کیس میں آپ کے فلوٹنگ پوائنٹ نمبر ہیں. تو جب آپ نے پہلے ڈیٹا اس میں انٹیجر ڈیٹا آپ نے ڈالا پہلے پوائنٹر کے ذریعے, اور جب آپ نے اس پوائنٹر کو ٹائپ کاسٹ کر دیا دوسرے ٹائپ کے اسٹرکچر میں جس میں وہ فلوٹنگ پوائنٹ نمبر ہیں, تو جب اس سے کمپوننٹ آپ اٹھائیں گے دا سیم ڈیٹا وڈ بی ریڈ ایز فلوٹنگ پوائنٹ نمبرز, اور آپ کو عجیب و غریب طرح کے اس میں آنسر ملیں گے. اگر آپ اس کی ویلیو دوبارہ آپ چینج کر دیں گے, دیٹ نمبر وڈ بی اسٹورڈ ایز اے فلوٹنگ پوائنٹ نمبر ناٹ این انٹیجر. جب آپ نے اسے دوبارہ جا کے انٹیجر سے ایکسیس کیا, آپ کو عجیب و غریب قسم کے نمبر ملیں گے. سو یہ پرابلم ہوتے ہیں میموری جب آپ کے انویلڈ پوائنٹر ہو جاتے ہیں, پوائنٹر کو ٹائپ کاسٹ کر کے کسی اور اسٹرکچر کا پوائنٹر تھا وہ دوسرے اسٹرکچر میں آپ نے ایکسیس کر دیا. آئیے ذرا چلتے ہیں ان کی سمٹمس کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کی ٹپیکل ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں. ان کیسز میں پہلی سمٹم تو یہ ہوتی ہے, دا پروگرام یوزلی ایدر کریشز اور بیہیوز ان این انپریڈکٹیبل اینڈ بیفلنگ وے. And secondly, you will generally observe stack corruptions, failure to allocate memory, and odd changing of variable values. یہ تین چیزیں, پہلی کریش ہو سکتا ہے, دوسرا یہ ہے اسٹیک کو اگر آپ آبزرو کریں اس کا ٹریس لیں تو وہاں پر آپ کو کرپشن آپ کو ہوگی, اور تیسری چیز جو ہے کہ فیلئر ٹو ایلوکیٹ میموری کو ایلوکیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہاں پر سسٹم کریش کرنا شروع کر دے گا, اور چوتھا یہ ہے کہ آپ کے ویریبلس کی ویلیو آڈلی چینج ہونی شروع ہو جائیں گی جو آپ کو بظاہر ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. تو دیز آر دی 4 بیسک سمبلس. اینڈ اس میں ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ بعض کا یہ ہوتی ہے کہ چینجنگ اے سنگل لائن آف کوڈ کین چینج ویئر دی پرابلم آکرز. ایک جگہ آپ نے چھوٹی سی چینج کی اور اس سے جہاں سے پرابلم آ رہا ہے وہ پوائنٹ ہٹ کے کہیں پر اور پہنچ گیا, جہاں پر پہلے ایک جگہ سسٹم کریش ہو رہا تھا وہاں پر نہیں ہو رہا, دوسری جگہ پہ سسٹم کریش ہو رہا ہے. اف دی پرابلم گوز اوے وین اے پرنٹ کائنڈ آف اسٹیٹمنٹ از ایڈیڈ, اور پھر بظاہر یہ لگے کہ کام یہ ٹھیک کر رہا ہے, دین اٹ از اے اسٹرانگ انڈیکیشن کہ یہ انویلڈ پوائنٹر کی ایرر ہے. یہ اس طرح کی ایرر ہے کہ یہ پوائنٹر آپ نے غلطی سے کر دیا تھا اور اس میں یہ چیز ہو گئی. اس کی ایگزامپل ذرا دیکھتے ہیں, جو ایک ٹپیکل سی ایگزامپل ہے کیا ہوتی ہے. اس ایگزامپل میں وی آر یوزنگ اے پوائنٹر آفٹر اٹ ہیز بین ڈیلیٹڈ. سو وین دیٹ ہیپنس دس از یور کوڈ. یہ ایک پہلا فنکشن ہے کلین اپ کا فنکشن. اس میں جو پیرامیٹر جو آ رہا ہے دیٹ از اے پوائنٹر ٹو اے کیریکٹر, اینڈ بیسکلی بفور دس پوائنٹر از ڈیلیٹڈ, the data pointed to by that pointer is saved onto a hard disk so that it can be used later on. تو جو فنکشن اس کلین اپ کو کال کر رہا ہے اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں, وہاں پر ایک کیریکٹر ایرے بنائی جا رہی ہے. اس کیریکٹر ایرے میں سے یہ کلین اپ فنکشن کال کیا جا رہا ہے, اور کچھ اور کام کرنے کے بعد آفٹر یو کمپلیٹ یور فنکشن یو ڈیلیٹ دیٹ کیریکٹر ایرے.
یہ بیسکلی بظاہر دیکھنے میں وین یو لک ایٹ دس فنکشن دس از گڈ پروگرامنگ پریکٹس دیٹ یو ہیو کریٹڈ سم بفر سم ڈائنامک میموری اور بفور یو ایگزٹ یو آر کلیننگ اپ سو دیٹ دیر از نو میموری لیک. لیکن اس میں پرابلم کیا ہوا ہے کہ بیچ میں ایک یہ جو فنکشن ہے کلین اپ کا فنکشن جب یہ کال ہوتا ہے تو یہ بھی اس پوائنٹر کو آفٹر سیونگ دیٹ ڈیٹا دیٹ از بینگ پوائنٹڈ ٹو بائی دیٹ پوائنٹر اٹ از ڈیلیٹنگ دیٹ پوائنٹر اینڈ وین یو ٹرائی ٹو ڈیلیٹ اٹ اگین ایٹ دی اینڈ آف دس فنکشن جو اس کلین اپ فنکشن کو کال کر رہا ہے ایٹ دیٹ ٹائم a problem might surface کیونکہ now there is this pointer which has already been deleted and you are trying to delete this pointer and the system may behave in strange fashion. In certain cases it may not show up any error لیکن in certain cases یہ عجیب و غریب طریقے سے یہ کام کرے گا. تو اگر آپ اس کو اس طرح کی آپ کو ایرر آئے کہ جہاں پر پروگرام کریش کر رہا ہے یا عجیب و غریب طریقے سے بیہیو کر رہا ہے تو یہ آپ کو سسپیکٹ کرنا چاہیے کہ یہ انویلڈ پوائنٹر کی ایرر ہے. یہ ایک چیز ذرا آپ ذہن میں رکھیے کہ ہم نے یہ مختلف طرح کی ایررز کی بات کی تھی. وہ ایررز کون سی تھیں کہ ہم نے کہا کہ یہ میموری اوور رن ہو گیا یا آپ نے جو میموری لیک آپ کے پاس ہو گئی یا آپ انویلڈ پوائنٹرز آپ کے پاس ہو گئے. ان سب کی سمٹمز جو ہیں بڑی کچھ ملتی جلتی ہیں. پروگرام کریش ہونا از ون آف دی کامن سمٹمز among all of these. تو جب آپ کو ایک سمٹم نظر آئے دین یو ٹرائی ٹو لک فار ادر سمٹمز اینڈ ٹرائی ٹو ڈیٹرمن کہ ان میں سے یہ کس طرح کی ایرر ہے. بہرحال ایک بات طے ہے کہ ان موسٹ کیسز موسٹ پروبلی اٹ ہیز ٹو ڈو سم تھنگ وتھ پوائنٹرز اگر آپ کا پروگرام کریش ہو رہا ہے. یہ چیز آپ کو یاد رکھنی چاہیے. بخار اگر کسی مریض کو ہوتا ہے تو بخار ہونے کی 100 وجوہات ہو سکتی ہیں. تو آپ کو پھر اس کے بعد فردر انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس مریض کو بخار کیوں ہو رہا ہے. تو یہ اگر پروگرام کریش ہو رہا ہے تو ایک تو ایریا تو آپ نے نیرو ڈاؤن کر لیا کہ یہ پوائنٹرز کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. پوائنٹرز میموری اوور رن ہے یا انویلڈ پوائنٹر ہے یا الٹیمیٹلی وہ میموری لیک ہونے کی وجہ سے کریش ہو رہا ہے. لیکن دین وٹ آر دی ادر کائنڈ آف سمٹمس. وہ ادر سمٹمس کیا تھیں ہم نے پہلے دیکھی تھیں. ایک تو یہ ہے کہ میموری اوور رن کے کیس میں ہم نے دیکھا کہ اس کی آگے پیچھے کی چیزیں جو ہیں وہ عموماً کسی ویریبل کی جس میں عجیب و غریب ڈیٹا پڑا ہو وہ کچھ آپ کو جب آپ اس کا ٹیکسٹ لیں گے تو شاید آپ کو کچھ میننگ فل انفارمیشن اس سے مل جائے. آپ کو جب آپ نے میموری لیکس کے کیس میں ہم نے دیکھا کہ سسٹم آہستہ آہستہ سلو ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ سارے پوائنٹر سے ریلیٹڈ پرابلم لیکن دے مے ہیو ڈفرنٹ سمٹمس آلسو اور آپ کو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے اینڈ دین ڈیٹرمن کی کس طرح کی ایرر ہو سکتی ہے. دین لیٹس لک ایٹ اندر کائنڈ آف ایرر ایک اور بگ کی کلاس اینڈ دیٹ کلاس از کالڈ بولین بگس. اب ونس اگین یہ ذرا یاد رکھیے کہ ہم لاجیکل ایررز اور کوڈنگ کی ایرر اور اس طرح کی باتیں ہم کر رہے تھے. یہ بولین ایرر بھی شاید لاجیکل ایرر کے زمرے میں آتی ہے لیکن بہرحال اس کو ذرا تھوڑا سا ہم الگ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ دیر آر آل کائنڈز آف لاجیکل ایررز. سو وٹ آر بولین بگس؟ Boolean bugs occur because the mathematical precision of Boolean algebra has virtually nothing to do with the equivalent English words. Basically اس کا کیا مطلب ہے؟ When we say and, we really mean the Boolean or and vice versa. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے ملتی جلتی چیز جو ہے وہ ہم تھوڑی دیر پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو انگلش میں جب آپ and کہتے ہیں Boolean algebra میں اکثر اوقات دیٹ از ایکچولی اور اس کا مطلب الٹا ہوتا ہے. جو ہم انگلش میں جو ہم مین کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارا مطلب ہوتا ہے دیٹ از ویری ڈفرینٹ فرام وٹ وی ایکچولی رائٹ. جس طریقے سے ہم نے کہا کہ یہ جو ہمارا جو نمبر جو ہے دس از بٹوین 1 and 10 اینڈ بٹوین 15 and 20. تو یہ جو پچھلی ایگزامپل ہم نے دیکھی تھی ہم نے کہا دس نمبر از بٹوین 1 and 10 اینڈ بٹوین 15 and 20 اینڈ ایکچولی دیٹ اینڈ مینٹ کہ دیٹ نمبر واز سپوز ٹو بی بٹوین 1 and 10 اور بٹوین 15 and 20. تو اس طرح کی جو آپ کی جو تھنکنگ جو نیچرل تھنکنگ ہے کیونکہ یہ اس سے کبھی کبھی ہٹ جاتی ہے یہ بات اس وجہ سے یہ بولین ایررز پیدا ہو جاتی ہیں. ذرا اس کی سمٹمس دیکھتے ہیں. Probably the most clear-cut symptom of a Boolean error is when the program does exactly the opposite of what you expect it to. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں پروگرام بالکل اس سے الٹا کام کر رہا ہے. For example, you might have thought
that you needed to select only one entry from a list in order to proceed. Instead, the program will not continue until you select more than one. So basically آپ نے کہا ایک کے بعد دوسری نہیں میں نے سلیکٹ کرنی, لیکن پروگرام کہتا ہے کہ نہیں, آپ ایک سے آگے نہیں چل سکتے, آپ کو کم از کم ایک کے بعد آپ کو اگلی بھی کرنی ہے. اینڈ ورسٹ اٹ کیپس ٹیلنگ یو ٹو سلیکٹ اونلی ون ویلیو. سو آپ کے پروگرام میں جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ ایک ویلیو سلیکٹ کرو, لیکن پروگرام آپ کو ایک ویلیو سلیکٹ نہیں کرنے دیتا, بلکہ وہ آپ سے زیادہ ویلیوز مانگتا ہے. For true-false problems, you will usually see some sort of debug output indicating an error in a function, only to see the calling function proceed as though the problem had not occurred. So basically جو calling function جو ہے وہ اپنے نارمل طریقے سے کام کرتا ہے, یا بظاہر یہ پریٹینڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ کام کر رہا ہے جبکہ وہ نہیں کر رہا ہوتا, جبکہ آپ کو ایرر پیچھے نظر آ رہی ہوتی ہے. یہ ان سمٹمس کے بعد آئیے چلتے ہیں اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. ان دس ایگزامپل ہمارے پاس ایک چھوٹا سا فنکشن ہے دیٹ ریٹرنس اے کاؤنٹر انچویٹو بولین ویلیو, جو آپ کو ایکچولی جو بظاہر جو ہونی چاہیے وہ اس سے مختلف یہ کام کچھ کر رہا ہے. اینڈ بیسکلی ذرا اس کو اسٹڈی کرتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں کس طرح کے پرابلم ہیں. یہ فنکشن کیا ہے, یہ کا ہے کہ ڈو سم ایکشن, اور اس میں کوئی نمبر اس کو ان پٹ دیا جا رہا ہے, اینڈ اٹ ریٹرنس این انٹیجر نمبر بیک. اور اگر یہ جو ان پٹ نمبر از لیس دین 1 اور دس ان پٹ نمبر از گریٹر دین 10, دین اٹ سیٹس دس ویلیو آف ریٹرن ویلیو ٹو بی equal to 0. ادروائز اٹ پرفارمس سم ایکشن آن دیٹ ان پٹ نمبر, اور پھر یہ جو نمبر آف ایکشنز جو آپ نے پرفارم کیے ہیں, جو بھی آپ کو رزلٹ ملا, اس میں ایک ایڈ کر کے دیٹ ویلیو از سیٹ ایز دی ریٹرن ویلیو, اینڈ دی نمبر آف ایکشنز آر سیٹ ٹو بی ایکول ٹو نمبر آف ایکشنز پلس 1. تو جو ریٹرن ویلیو جو ہے ایک کیس میں 0 سیٹ ہو رہی ہے, اور دوسرے کیس میں جو نمبر آف ایکشنز جو پرفارم کیے جا رہے ہیں وہ پلس 1, جو آپ کو جو جواب ملا ہے پرفارم سم ایکشن فرام دی ایکشن جو آپ نے فنکشن کال کیا تھا اس سے. After looking at the function, let's ask this question کہ what is the return value in the case of success. جب یہ successful case ہوگا, what is the return value, اور successful case کیا ہے کہ the input value is greater than 1 and less than 10. دوسرے کیس میں تو جو آپ کو 0 آ رہا ہے, آپ اس کو کچھ کر نہیں رہے, تو اگر وہ less than 1 ہے, ایک سے کم ہے, نیگیٹو نمبر ہے, یا 10 سے بڑی ہے, تو in that case that is an unsuccessful call to this function. So let's ask this question کہ یہ اگر successful value ہوگی تو what would be the value that you get back, and what would it be in case of failure. دونوں میں کیا فرق ہے, اگر فیل ہوتا ہے تو پھر آپ کو کیا ویلیو ملے گی, اگر کامیاب ہوتا ہے تو پھر کیا ویلیو ملے گی. And how would you know this by simply glancing at the function declaration. فنکشن کو دیکھتے ہوئے do you know this thing, can you make sense out of this thing کہ یہ کیا چیز آپ کو مل رہی ہے. اب ذرا اس کو ٹرائی کرتے ہیں, اس فنکشن کو جو لکھا گیا ہے, اینڈ وی ہیو دس اسمال ٹیسٹ پروگرام, یا پروگرام جس میں اس فنکشن کو کال کیا جا رہا ہو. وی سے کہ ویلیو از equal to 11 اینڈ ریٹرن از equal to do some action, and we give it some value, and if return then we print this error message. Now the question is, if you were debugging the application, you might start out by wondering why it didn't work. یہ کیوں یہ پرابلم آپ کو دے رہا ہے, اس میں کیا مسئلہ کیا ہو رہا ہے. اینڈ اگر آپ اس کو فردر انویسٹیگیٹ کریں, then you would show that the error statement is never triggered in spite of the fact that the routine did in fact encounter an error. تو اس کی کیا وجہ ہے, اس کی بیسک وجہ یہ ہے بیکاز دی روٹین ڈڈ ناٹ ریٹرن اے نان زیرو ویلیو فار فیلئر, اٹ ریٹرن نان زیرو ویلیو فار سکسیس. آپ یہ ذرا دھیان میں رکھیں, جب آپ نے روٹین کو دیکھا, انٹویٹیولی دیٹ زیرو ویلیو واز سپوز ٹو بی فار فیلئر اینڈ نان زیرو ویلیو واز سپوز ٹو بی فار سکسیس. اصل میں یہ زیرو ویلیو سکسیس کے لیے ہے اور نان زیرو ویلیو فیلئر کے لیے ہے, اور جب آپ بالکل الٹا کام کر رہے ہیں تو یہ ظاہر ہے کہ یہ آپ کو جو ایکسپیکٹڈ ریزلٹس ہیں وہ نہیں ملیں گے.
تو یہ آپ نے دیکھا کہ بیسکلی بعض اوقات جب آپ پروگرام ایک طریقے سے کرتے ہیں اور انچویٹیولی آپ اس کے بارے میں دوسرے طریقے سے سوچ رہے ہوتے ہیں، جو سکسیس والا کیس ہے وہ آپ فیلئر والا کیس کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں، جو فیلئر والا کیس ہے وہ سکسیس والا کیس کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ سوچنے سے یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ جب زیرو ویلیو واپس گئی دیٹ واز سپوز ٹو بی سکسیس، لیکن اصل میں وہ فیلئر کی انڈیکیشن ہے جو کہ غلط ہے. تو یہ اس طریقے سے جب آپ کو بالکل الٹا کام آپ کو نظر آئے، آپ کو جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، جو اس طریقے سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس سے بالکل اپوزٹ آپ ڈائریکشن میں آپ کو ریزلٹس مل رہے ہیں، دیٹ از اے اسٹرانگ انڈیکیشن کہ یہ آپ کی بولین قسم کی ایرر ہے، بولین بگ ہے. یہ جو مختلف طرح کی کلاسز کی ہم نے بات کی، ہم نے چند کلاسز کو دیکھا ہے. دیر آر اے نمبر آف ادر کلاسز جو ڈیفیکٹس کی ہوتی ہیں، جو بگس کی ہوتی ہیں، which are present, which are more difficult to detect and debug. Unfortunately اس وقت ہم ان کے بارے میں گفتگو اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ زیادہ ایڈوانسڈ قسم کے ٹاپکس ہیں، وہ ان کے لیے آپ کو کنکرنٹ پروگرامز اور آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں ذرا ڈیٹیل میں کچھ انفارمیشن چاہیے ہوگی. لیکن میں ذرا تذکرہ ان چیزوں کا ضرور کر دینا چاہتا ہوں. کچھ ایررز ٹائمنگ کی ایررز ہوتی ہیں. ٹائمنگ کی ایررز کیا ہوتی ہیں کہ دیر آر ٹو پروسیسز، ایسے دو پروسیسز جن سے ڈیٹا آ رہا ہے اور ان میں ایک سیکوینس ایسے ہونا چاہیے کہ ایک پروسیس جب اپنا کام ختم کر لے تو اس کے بعد دوسرے پروسیس نے اپنا کام شروع کرنا ہے. دے آر ٹو انڈیپینڈنٹ تھریڈس، ٹو انڈیپینڈنٹ پروسیسز. بعض کا اگر ان کے ٹائمنگ کو کنٹرول نہ کیا جائے کہ ایک جو ہے جو پہلے جس نے اپنا کام ختم کرنا ہے اور دوسرے نے اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہوئے آگے اپنا کام بڑھانا ہے، وہ دوسرے نے اپنا کام شروع کر دیا اس سے پہلے کہ پہلا اپنا کام ختم کر سکا. ریممبر اگر آپ کو سیمافور وغیرہ کے بارے میں انفارمیشن ہو تو یہ ذرا اس سے کوئی ملتی جلتی چیز ہے. ہم کچھ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم یہ کوشش کر رہے ہیں ان کو سیکوینس مہیا کیا جائے، لیکن جب ایسا نہیں ہوتا تو وی ہیو آل سارٹس آف پرابلمس. وہ جو میں نے ایکسیڈنٹ جو گلف وار کے بارے میں ذکر کیا تھا پچھلے لیکچر میں، دیٹ ایکسیڈنٹ بیسیکلی واز اے ٹائمنگ ایرر. اس میں جو مختلف پروسیسز سے جو ڈیٹا آ رہا تھا اس میں سیکوینس الٹا سیدھا ہو گیا تھا اور اس کی وجہ سے اس نے ریزلٹس جو ہے نیگیٹو کیلکولیٹ کر کے اپنا ٹارگٹ جو آگے کی بجائے اس نے وہیں پر زمین میں دھنس گیا. دوسرے طرح کے جو پرابلمس جن کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. جہاں پر انوائرمنٹ ڈسٹریبیوٹیڈ ہو وہاں پر بھی کچھ خاص طرح کے پرابلمس آ جاتے ہیں جن کو ڈیبگ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. بات صرف میں اتنی کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیر آر نمبرز آف ادر ٹائپس آف بگس، دیر آر نمبر آف ادر کلاسز آف بگس دیٹ یو نیڈ ٹو بی اویئر آف. جو آپ کا ایکسپیرینس بڑھے گا، جو آپ کو ان سسٹمز پہ کام کرنے کا موقع ملے گا، یو وڈ نو اباؤٹ دوز پرابلمس، اور پھر آپ ان کے بارے میں سوچئے کہ ان کی ٹپیکل سمٹمس کیا ہوتی ہیں اور ان کی ٹپیکل ایگزامپلس کیا ہیں، کہاں پر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. میں اپنی یہ بگس کی کلاسز کے بارے میں گفتگو کو اسی جگہ پہ ختم کرنا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ آج ہم دیکھ لیں کہ ہم نے جو باتیں کی ہیں آج کے لیکچر میں، ذرا ان کو ریوائز کر لیں، ذرا اس کو سمرائز کر لیں اس گفتگو کو. یہ پوری بگ کی کلاسز کے بارے میں جو گفتگو ہے اس کو میں یہاں پر سمرائز کرنا چاہوں گا. ہم نے کچھ بگ کی جو مختلف کلاسز دیکھی، وہ سب سے پہلے ہم نے میموری لیک کی کلاس دیکھی. میموری لیک کا بگ کیا ہے؟ اس کی بیسک سمٹم یہ ہے کہ اس میں جو سسٹم آہستہ آہستہ سلو ڈاؤن ہوتا چلا جاتا ہے. وجہ اس کی کیا ہوتی ہے کہ آپ میموری کو ڈی ایلوکیٹ کرنا بھول جاتے ہیں. جب آپ میموری کو ڈی ایلوکیٹ کرنا بھول جاتے ہیں، آہستہ آہستہ سسٹم کے پاس ورکیبل اسپیس کم ہو جاتی ہے اور اس سے یہ پرابلم پیدا ہو جاتا ہے. پوائنٹرز کی وجہ سے جو دوسرے دو پرابلمز جو ہم نے جو اسٹڈی کیے، ایک میموری اوور رن کا پرابلم اور دوسرا انویلڈ پوائنٹرز کا پرابلم. میموری اوور رن کا پرابلم کیا ہے کہ یہ وہ والا پرابلم ہے کہ جس میں آپ نے جو اسپیس ایلوکیٹ کی کسی ایرے میں یا کوئی اسٹرنگ یا کوئی میموری ایریا، اینڈ ایکچولی جو آپ کا جو ڈیٹا کا سائز تھا دیٹ واز مور دین دیٹ میموری ایریا جتنی آپ نے اسپیس ایلوکیٹ کی. اینڈ وین یو ٹرائی ٹو رائٹ ان ٹو دیٹ جو آپ کی باؤنڈری سے باہر جو ایریاز ہیں، تو آپ یو کرپٹ ادر ویریبلز، ان کی ویلیوز کو کرپٹ کر دیتے ہیں، اور یہ دوسرا پرابلم تھا. اور انویلڈ پوائنٹرز میں جب آپ پوائنٹر کو انیشلائز کیے بغیر استعمال کریں، ڈیلیٹڈ پوائنٹرز کو استعمال کریں،
یا پوائنٹرز کو ٹائپ کاسٹ کرنے کے بعد ایک ٹائپ سے دوسری ٹائپ کے پوائنٹر کنورٹ کرنے کے بعد پھر اس کو یوز کریں تو پھر اس سے جو پرابلم آتے ہیں وہ انویلڈ پوائنٹرز کے پرابلم ہیں. ان تینوں کیسز میں جو ایک چیز جو کامن ہے جو یاد رکھنے کی، یہ تینوں کیسز اکثر اوقات سسٹم کے کریش کی صورت میں سامنے آتے ہیں. لیکن دین دیر آر ادر تھنگس دیٹ یو نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ، اینڈ اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے، آپ کو اس کو نیرو ڈاؤن کرنے کے لیے کہ کون سا پرابلم ہے ان تینوں میں سے. پہلا، اگر یہ میموری لیک کا پرابلم ہے تو اس کی بیسک سمٹم جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ میموری کم ہوتی جاتی ہے، اس کی وجہ سے سسٹم سلو ہونا شروع ہو جاتا ہے. بظاہر یہ لگتا ہے کہ آپ کا کام آہستہ ہو رہا ہے. دیٹ از اے سمٹم فار میموری لیک. اگر آپ کا پروگرام ایسا ہے کہ آپ کے کچھ ویریبلس میں ویلیوز کچھ عجیب و غریب طرح سے پڑی ہوئی ہیں، اور اگر اس کے دائیں بائیں آپ اگر دیکھیں تو آپ کو کچھ ایک میننگ فل سی چیز آپ کو نظر آئے، اگر آپ اس کو ٹیکسٹ میں پرنٹ کروائیں یا کچھ اس طریقے سے کریں، تو بیسکلی یہ وہ سمٹم ہے میموری اوور رن کی، کہ آپ نے اسٹرنگ ایک چھوٹا ایلوکیٹ کروایا اور اس کی ڈیٹا جو تھا اسٹرنگ کا سائز دیٹ واز لارجر دین دیٹ ڈیٹا، دیٹ میموری جو آپ نے ایلوکیٹ کی، اور اس سے یہ چیز خراب ہو گئی. جو آپ کے جو دوسرا ویریبل جس کی ویلیو آپ چیک کر رہے ہیں اس کی ویلیو ان ایکسپیکٹڈلی کچھ اور سے اور ہوگی. اور تیسرا، انویلڈ پوائنٹر. اس کیس میں کیا ہے کہ سسٹم بعض وقت کریش ہو جاتا ہے، اور اگر آپ بیچ میں کوئی پرنٹ وغیرہ کی اسٹیٹمنٹس آپ ڈالیں تو اکثر اوقات یہ شفٹ ہو جاتا ہے یا یہ پرابلم ڈس اپیئر ہو جاتا ہے. تو یہ جو سمٹم جو ہے یہ ڈیلیٹ کے کیس میں یا اس طرح کے کیسز میں، انویلڈ پوائنٹرز کے کیس میں سامنے آتی ہے، اور یہ ایک اسٹرانگ انڈیکیشن ہے کہ یہ آپ کا انویلڈ پوائنٹر ہے. لیکن بہرحال کریش اگر ہو رہا ہو تو تینوں کیسز میں میموری کا پوائنٹر کا کوئی پرابلم ہے، اور یو شوڈ ایکسپیکٹ کہ یہ ان تینوں کو آپ جب انویسٹیگیٹ کریں گے تو آپ کو اس کا حل مل جائے گا. یہ جو اس کے علاوہ پوائنٹر سے ریلیٹڈ ایررز کے علاوہ جو 3-4 ہم نے مختلف چیزیں دیکھیں، وہ تھیں جو لاجک کی ایررز، بولین ایررز، کوڈنگ کی ایرر، اور لوپ کی ایررز. لوپ کی ایررز جو ہیں بڑی کامن ہوتی ہیں، عام آسانی سے نظر آ جاتی ہیں. اور اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر انفائنائٹ لوپ ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا سسٹم از اسٹک دیئر، کوئی پروگرس نہیں ہو رہی، یا ایک ہی چیز آپ آؤٹ پٹ مسلسل آئی جا رہی ہے، ایک ہی چیز پرنٹ ہو رہی ہے، ڈائلاگ باکس بند نہیں ہو رہا، جب آپ اوکے کرتے ہیں تو وہ ڈائلاگ باکس پھر دوبارہ آ جاتا ہے. یہ تمام سمٹمز ہیں آپ کی لوپ کی انفائنائٹ ہونے کی ایرر کے نتیجے میں. تو اس کو آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہوگی. یا اگر آپ کی ون آف کی جو ایرر ہے، آف بائی ون کی جو ایرر ہے، باؤنڈریز پہ جو ڈیٹا ہے جب آپ اس کو پلاٹ کریں گے تو آپ کو ڈسکنیکٹڈ نظر آئے گا، تو وہ ایک آپ کو انڈیکیشن ہے کہ یہ آپ کی آف بائی ون کی ایرر ہے. یا تیسری، لوپ سے ان ایکسپیکٹڈلی باہر آ گیا، تو یہ عام طور پہ ایمبیڈڈ لوپس میں ہوتا ہے، اور اس کیس میں اندر والا لوپ کا جو کنٹرول ویریبل ہے باہر والی لوپ کی دوبارہ ایٹریشن کے نتیجے میں وہ اپڈیٹ نہیں ہوا ہوتا. اکثر یہ بڑا کامن پرابلم ہے، اور یہ اس کی سمٹمز ہیں. لاجک، بولین، کوڈنگ ایرر، یہ جو ساری کی ساری ایررز جو ہیں یہ لاجیکل ایررز کے زمرے میں آتی ہیں. ونس اگین اندر کلاس آف ایررز. اور اس کیس میں، بولین کے کیس میں، لاجک کیس میں اکثر آپ کو بڑا بالکل الٹا کام آپ کو نظر آتا ہے. میں آج کیونکہ میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے تو اپنی گفتگو یہیں پر ختم کروں گا. ڈی بگنگ کے بارے میں گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی. اگلے لیکچر میں اس پہ ہم بات انشاءاللہ کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ ہم ڈی بگنگ کا پروسیس کیسے کریں. اس وقت تک کے لیے وہ آپ مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ اور السلام علیکم.